السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے عید الاضحیٰ اور قربانی کے اہم مسائل کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں کو سن کر ان پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک بار تلبیہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا ہر مکلف مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، حاجی ہو، غیر حاجی ہو، ہر ایک پر واجب ہے۔ ہاں البتہ اگر عورت جب پڑھتی ہے تو آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، جب مرد پڑھتا ہے تو درمیانی آواز سے پڑھنا ہے۔ نماز جمعہ اور عید کے بعد بھی اس تلبیہ کو پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان آزاد، مقیم، عاقل، بالغ، مالک نصاب یعنی استعمال کے چیزوں کے علاوہ 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی یا اتنی رقم کسی کے پاس ہو، اس کا مالک ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ وَتَجِبُ التَّضْحِيَّةُ عَلَى حُرِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ مُؤْسِرٍ عَن نَفْسِهِ۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنی قربانی ہونے تک ناخن، بال، بدن کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے۔ فَلَا يَأْخُذُنِي شَعْرًا وَلَا يَقْلُمُنِي ظُفْرًا، مسلم شریف میں موجود ہے۔ اور اپنے ذمہ واجب قربانی ادا نہ کر کے دوسرے مرحومین وغیرہ کی جانب سے قربانی دینے سے اپنے ذمہ جو واجب قربانی ہے وہ ادا نہیں ہوگی، بلکہ ایسا شخص واجب کو چھوڑنے والا ہوگا، گنہگار ہوگا۔ اس لیے پہلے اپنی ذمہ واجب قربانی کو ادا کرے، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو مرحومین کی جانب سے ادا کرے، اور اس قربانی کے گوشت کو خود بھی کھا سکتا ہے اور صدقہ کرنا واجب نہیں ہے۔ بعض حضرات 1 سال باپ کی طرف سے اور 1 سال ماں کی طرف سے کرتے ہیں، جبکہ اپنی قربانی نہیں کرتے۔ یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ کی صبح سے 12ویں کے غروب آفتاب تک دن اور رات دونوں وقت قربانی جائز ہے، البتہ رات کے وقت میں قربانی کرنا مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد قربانی کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے اگر کوئی قربانی کرتا ہے، ہاں اگر شہر میں کئی جگہوں پر عید کی نماز ہوتی ہے، اگر کسی محلے میں عید کی نماز جلدی ہو گئی تو اس وقت کر سکتے ہیں، درست ہے، چاہے وہ اپنے محلے میں ہو یا دوسرے محلے میں ہو۔ اور خود کے محلے میں عید کی نماز نہ ہوئی ہو تو بھی قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ شہر میں کی نماز پڑھی گئی۔ قربانی کی ادائیگی کے لیے بکرے کا مکمل 1 سال کا ہونا، بیل، بھینس ان کا 2 سال کا ہونا، اونٹ کا مکمل 5 سال کا ہونا ضروری۔ اگر بکرا 1 سال سے کم ہے، 1 دن بھی کم کا ہے تو شریعت کی نظر سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر دمبا
سال بھر سے کم رہے لیکن اس قدر موٹاپا رہے کہ دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ کسی مالک نصاب کی جانب سے چاہے باپ ہو یا بیٹا وغیرہ اسے اطلاع دیے بغیر قربانی کر دے تو اس کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر بلا اجازت اجتماعی قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، البتہ علم اور اطلاع کے بعد قربانی کرے تو واجب قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ قربانی کے وقت تمام حصے داروں کا، شرکاء کا موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ اجازت کافی ہے، البتہ موجود رہنا مستحب ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت شرکاء کے نام پکارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ذبح کرنے والا نیت میں ان سب کی جانب سے ذبح کرنے کا خیال رکھے، اتفاقاً نام پکار دیا کہ مقصود بھائی۔ اگر خبر دینا ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بڑے جانور میں کوئی آدمی دیگر 6 کی شرکت کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا ہے تو پہلے 6 حصے داروں کو تلاش کرنا، پھر جانور کو خریدنا، یا پہلے جانور کو خریدے پھر اس کے بعد حصے داروں کو تلاش کرے، یہ دونوں صورتیں صحیح ہے۔ قربانی کے جانور سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا، دودھ کا نکالنا، اس کے بال کاٹ کر استعمال کرنا اور اس کو بیچنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اگر ضرورت کی بنیاد پر بال کاٹے، دودھ نکالا تو اس کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اسے اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شریک کیا تو کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بکرے دمبے میں ایک ہی حصہ اور گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ میں تمام بڑے جانوروں میں 7 حصے تک درست ہے۔ 7 شرکاء میں سے کسی ایک کی بھی نیت محض گوشت حاصل کرنے کی ہو تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ 7 حصے دار جس طرح گوشت میں اپنے حصے کے مطابق شریک ہوتے ہیں، اسی طرح قربانی کے چمڑے میں بھی سب برابر شریک ہوں گے۔ کسی ایک شریک کو یہ کھال باقی شرکاء سے اجازت کے بغیر اپنے پاس رکھ لینا یا کسی دوسرے کو دے دینا جائز نہیں ہے۔ بڑے جانور میں کچھ حصے قربانی کے لیے، کچھ حصے عقیقہ ولیمہ کے لیے لینا جائز ہے۔ قربانی کے جانور میں اگر کئی شرکاء ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کرنا۔ جانور کے گلے پر چاقو چلاتے وقت جتنے لوگ چاقو پر ہاتھ رکھیں گے سب پر دعا پڑھنا واجب ہے۔ اگر ان میں سے ایک نے بھی تکبیر نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ غلطی سے کسی نے دوسرے کے جانور کو ذبح کر دیا تو دونوں کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ ذبح کے بعد دونوں اپنا اپنا جانور لے سکتے ہیں یا اس جانور کو ایک دوسرے کے حق میں حلال کر سکتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے قربانی کا جانور بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹانا ہے اور سر کو جنوب کی طرف رکھنا اور قبلہ رو ہو کر یہ دعا پڑھنا: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرنا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے:
اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک بابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اگر دوسرے کی جانب سے قربانی کر رہا ہو تو منی کی جگہ من کہہ کر اس کا نام لینا ہے جس کی طرف سے قربانی کرتے۔ اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔